آج کی اس ویڈیو میں ہم شب قدر کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کریں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو معلومات شیئر کرنے والے ہیں وہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت اور بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی، اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اس عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر بڑی بابرکت، فضیلت اور اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے فیض اور برکت کثرت سے حدیثوں میں آئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی اور اس سورت میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے کہ وہ رات جس کی اللہ کے نزدیک قدر و منزلت ہو۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں قدر کا معنی اور قدر کا مطلب کیا ہے، تو ناظرین ہم آپ کو قدر کا معنی اور قدر کا مطلب بھی بتا دیں۔ قدر کے ایک معنی عظمت اور شرافت کے ہیں، اور سب سے زیادہ خاص اور شکر ادا کرنے کا مقام یہ ہے کہ صرف اسی امت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شب قدر ملی ہے۔ شب قدر جیسی عظیم الشان اور انوار و برکتوں والی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کے نتیجے میں صرف امت محمدیہ کو ملی ہے۔ شب قدر اللہ کی جانب سے بڑا احسان ہے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ تعالیٰ میری امت کو شب قدر عطا فرمائی اور اس سے پہلے کسی کی امت کو یہ عطا نہیں فرمائی۔ اب آپ کو بتا دیں کہ شب قدر کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اور شب قدر کی اہم ترین فضیلتیں کیا ہیں۔ تو ناظرین ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شب قدر بہت زیادہ مبارک رات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی عزم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سرسرا سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو ناظرین ہماری خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اس ماہ مبارک میں شب قدر کو تلاش کر لیں، اس قدر میں عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، دعائیں مانگیں، یہی ہماری خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم اس رات کو تلاش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، دعائیں مانگ لیں، تو یقین مانیے ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ رمضان المبارک ہمیں اس سال بھی نصیب ہوا ہے۔ اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلتیں کیا ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن کریم نازل فرمایا جو انسان کے لیے ہدایت ہے اور دنیاوی اور آخری سعادت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس سورت میں اس رات کی تعظیم اور بندوں پر اللہ کے احسانات کو بتانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب تصور کیجئے کہ 1000 مہینے ایک طرف اور ایک رات ایک طرف، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے شب قدر۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ رات سلامتی والی رات ہے، کیونکہ اس رات میں بندوں کی عذاب اور عقاب سے خلاصی ہوتی ہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری سورت نازل فرمائی ہے جو روز قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی، جس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 میں فرما دی۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی آپ کو بتا دیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شب قدر کے معنی کیا ہیں اور شب قدر کی علامت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہے تو تمام طاق راتوں میں عبادت کرتا ہے
اور وہ چاہتا ہے کہ شب قدر کو تلاش کر لے، تو اس کے لیے ہم چند علامات بھی اس ویڈیو میں بتا دیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علامات بتائی ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ شب قدر کے معنی عزت اور عظمت اور شرافت کے ہیں، اور شب قدر ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، تو اس سوال کا جواب بھی سن لیجئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا اور میں سن رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طاق راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جو شب قدر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ وہ کس طاق راتوں میں ہوتی ہے؟ 21ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 28ویں رات یا پھر رمضان کی آخری رات پہ۔ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا، اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اور وہ بالکل برابر ہوتا ہے گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام قرار دیا ہے اس دن وہ اس کے ساتھ نکلے۔ تو یہ علامتیں ہیں شب قدر کی۔ شب قدر ہر رمضان میں ہوتی ہے اور رمضان کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس رات قیام کریں گے تو بہت زیادہ فوائد، بہت سارے فضائل اور بہت سی نیکیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائی ہیں شب قدر کی علامتیں۔